تو صحابہ رضوان ایک دوسرے کو کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناؤں. گھنٹوں بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سناتے تھے. یہ ان کے نزدیک سویٹ ڈش سے زیادہ سویٹ چیز ہوا کرتی تھی. 8ویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ. جب نبی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شوق دل میں ہونا. کل حبیب یحب لقاء حبیبہ. دستور کی بات ہے کہ ہر محب محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. چنانچہ جس بندے کے دل میں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کی تمنا، آپ سے ملاقات کی تمنا ہوگی، یہ اس کے ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں من اشد امتی لی حب ناس یکونون بعدی، کہ انسانوں میں میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، کہ ان میں سے بعض یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کو دے کر نبی علیہ السلام کا دیدار حاصل کر سکتے تو ہم یہ عمل بھی کر گزرتے. چنانچہ ابدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب رات کو بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو یاد کرتے اور کہتے ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فاجل رب قبضی الیک. یہ میرے اصل اور فصل تھے اور ان کی یاد مجھے تڑپاتی ہے. اے اللہ میری روح کو قبض کر لے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ واصل کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں شہر کا چکر لگا رہے ہیں، گشت فرما رہے ہیں. ایک گھر میں سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی. ذرا غور سے سنا تو وہ بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نے پوچھا من انتا؟ جواب دیا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب. وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین رات کے وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر؟ اس نے دروازہ کھولا. امیر المومنین تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں قدم رکھا اور کہا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک فریاد لے کر آیا ہوں، میری فریاد کو پورا کر دیں. اس نے کہا آپ بیٹھیں تو صحیح چارپائی پہ. نیچے زمین پر بیٹھ گئے. فرمانے لگے کہ میری بات کو پورا کریں تب میں چارپائی پر بیٹھوں گا. آنکھوں میں آنسو. بڑھیا نے کہا میں آپ کی کون سی تمنا پوری کر سکتی ہوں؟ فرمانے لگے کہ ابھی جو تم نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھے ان میں آخری شعر کا ترجمہ یہ تھا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا. اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو یوں پڑھ لو اللہ مجھے اور عمر بن الخطاب لانوں کو جنت میں محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا. اللہ محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اتوار حل تجمعنی وحبیب الدار. چنانچہ بلال نانو کی وفات کا وقت قریب ہوا تو بیوی نے کہا واہ حزناہ، ہائے افسوس. فرمانے لگے واہ ترباہ، اے خوشی غدن القی الاحبۃ محمد وحزبہ، کہ کل میری نبی علیہ السلام اور ان کی جماعت صحابہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. تو ان کو مرنا اچھا لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جلدی ملاقات ہو جائے. اب 9واں تقاضا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم، کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا غم تھا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا.
اس غم کو اپنے دل میں بٹھا لینا اور امت کی ہدایت کے لیے، نفع رسانی کے لیے ہر وقت زندگی کو خرچ کر دینا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، عجیب حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام، میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، ہاں قیامت کے دن ان کی کیفیت پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے، بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، یکونون علیہا، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، ومن ہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دینا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بندوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے ہیں، جب لوگ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دین کے شعبوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، مدارس کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، یا تزکیہ و تصوف کی شکل میں، یا کسی بھی دین کے کام کی شکل میں، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت بھرتے ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں پر مہربان کرنے کے لیے ان بندوں کو سنت کی زندگی کی تلقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن وہ مرتبہ دیں گے کہ جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ جو محبت تھی وہ بے غرض تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی تمام محبتیں غرض کی محبتیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، شاگرد استاد کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کی محبتوں میں تو دنیا غرض، اور دین کی محبتوں میں بھی غرض ہوتی ہے، کیا؟ کہ شاگرد کے دل میں کہ مجھے استاد سے اصلاح حاصل ہوگی، اور استاد کے دل میں کہ اس کی اصلاح ہو گئی تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو غرض تو ہر بندے کے دل میں ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ معلوم کرنا چاہے کہ کوئی محبت اس کائنات میں ایسی بھی تھی کہ جو بے غرض، تو اس کو جواب دیں گے کہ ہاں آؤ آج سے 1400 سال ذرا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں، ایک ہستی، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت، مصلے کے اوپر سجدے کے اندر رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کی بخشش کر دیجئے بخشش کر دیجئے، یہ پڑھ رہے ہیں اور اتنا لمبا وقت گزر گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے ڈر لگنے لگا میرے آقا کی کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں بستر سے اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کے دیکھا تو مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ کا اتنا لمبا سجدہ کرنا اور امت کی دعا کرنا یہ بے غرض محبت تھی، چونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خوشخبری دیتی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے خوشخبری دے دی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ جن کو اللہ کی رضا کی بھی خوشخبری